حیثیت مسلمان کیا اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ سے یا آپ کی غرض نفرت ہو جائے؟ نعوذ باللہ، مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں، لیکن یاد رہے کہ مسلمان جانے انجانے میں ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جن کاموں سے انسان اللہ تعالیٰ کی نفرت مول لے رہا ہوتا ہے، اسے کون سے تین گر ہے جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی کی ذہانت سے کون شخص واقف نہیں؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا ہے، اور یہ آپ کی فہم و فراست کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایسے مسائل جو کسی سے حل نہ ہوتے تو وہ مسائل حضرت علی کے پاس لائے تھے۔ اب ان مسائل کو سیکنڈوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کی 17 اونٹ اس کے 3 بیٹوں میں اسی طرح تقسیم کیا جائے کہ میرے بڑے بیٹے کو ان تعداد سے آدھے اونٹ ملے، منچلی کو کل اونٹوں کا تیسرا، جبکہ سب سے چھوٹے کو کل تعداد کا 9واں حصہ ملے۔ اس شخص کی فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صاحبان و دانش بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ حضرت علی کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، میں یہ تقسیم کر دوں گا۔ آپ نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں مستعارن ملایا، اب کل اونٹ 18 ہو گئے۔ پھر آپ نے یوں تقسیم فرمایا، کل اونٹ 18، پہلے بیٹے کو کل اونٹوں کا نصف 9 اونٹ دیے گئے، منچلی بیٹے کو 3/1 یعنی 1/3 6 اونٹ دیے گئے، اور تیسری کو 9/1 یعنی 9واں حصہ 2 اونٹ دیے گئے۔ یوں کل تقسیم شدہ اونٹ 17 برابر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ادھار دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ آپ کی فہم و فراست کا ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نماز عصر پڑھنے لگے تو آپ کا ایک مخالف شخص آیا اور اس نے آپ کی نماز قضا کروانے کے نیت سے اپنی طرف سے ایسا مشکل سوال کیا جس کا لمبا جواب درکار تھا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ حضرت علی کی نماز قضا ہو جائے۔ اس نے سوال کیا، اے علی، بتائے کہ دنیا میں کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا، وہ سب جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ سب جانور جن کے کان اندر کی طرف ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آج سائنسوں کی تحقیق کے بعد اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تھی حضرت علی کی فہم و فراست اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت۔ وہ 3 گر کون سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا کہا اور غصہ 3 گروں پر بھی نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان 3 گروں سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ یاد رکھو کہ اس گر سے اللہ کو سخت نفرت ہے جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ ایسے گر کو اللہ کی فرشتے سارا دین کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گر پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے اور اپنے گھر کو اللہ کے غضب سے، فرشتوں کی لعنت سے بچائے۔ نمبر 2، وہ گھر جس میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی ناحق کے پیسے سے اس کا گھر خرچ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا۔ ایسا پیسہ استعمال کرنا اللہ کی غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3، وہ گھر جس گھر والے مہمانوں کے آنے پر ناراض ہوتے ہیں، اس گھر سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس گھر میں ایسا ہو تو فرشتے اس گھر
والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے ان تینوں گھروں کے بارے میں جان لیا، اور یہ بھی جان لیا کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے اور ان رہنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، یوں ایسے گھر میں پریشانی آ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کاموں سے کوسوں دور بھاگا جائے۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیمات سے ناواقف ہو، اور اسی طرح سے مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بنیادی اسلامی تعلیمات سے سیکھی جائے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب خود ہی سوچ لے کہ وہ عورت جس کو خاوند کے مقام اور رتبے کا علم ہوگا، کیا کبھی وہ اپنے خاوند کے سامنے اونچا بولے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اکثر عورتیں جو ایسا کرتی ہے وہ دین سے دوری کی وجہ سے کرتی ہے۔ یاد رہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کا مقام جان لے تو شوہر کو کھانا پیش کرنے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں مرد کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، مرد عورت پر حاکم ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک پر مامدار عورت خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہے۔ اور شوہر کے مقام کو اس حدیث میں بھی واضح فرمایا گیا ہے۔ عبداللہ بن ابن عفیہ کہتے ہیں کہ جب معاذ شام سے واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں شام گیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرنا۔ اس لیے اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے، اور اگر شوہر عورت سے جماع کی خواہش کرے اور وہ گجاوے پر سوار ہو تو وہ بھی وہ شوہر کو منع نہ کرے۔ اب خود ہی سوچ لے کہ اسلام تعلیمات دے رہا ہے، عورت ان تعلیمات سے واقف ہوگی تو وہ اپنے شوہر کا احترام کرے گی۔ اسی طرح سے کسی کا مال نہ حق آنے کے بارے میں بڑی وعیدیں ہیں، خاص طور پر یتیم کے مال کو استعمال کرنے پر سخت تنبیہ ہے۔ جب انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا تو اس کو تمام ایسی باتوں کا علم ہوگا جو اللہ کی